دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ہے جہاں سچ بولنا جرم ہے، جہاں مسکرانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، جہاں ایک آدمی کی تصویر کو دیکھ کر لاکھوں لوگ روتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس کے دروازے دنیا کے لیے بند ہے۔ یہ ہے نارتھ کوریا، خوف کی سلطنت۔ نارتھ کوریا، جسے بے ضابطہ طور پر ڈیموکریٹ پیپلز ریپبلک آف کوریا کہا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جو نام تو جمہوریہ رکھتا ہے مگر وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ملک دنیا کے سب سے سخت، خفیہ اور بند نظاموں میں سے ایک ہے، جہاں ہر شہری ہر لمحے ایک نادیدہ خوف کے سائے میں جیتا ہے۔ یہ خوف کس کا ہے؟ ایک نام کا، کم خاندان کا۔ تاریخ: ایک قوم، دو دنیایں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ جنوبی حصہ امریکی اثر میں آیا اور شمالی حصہ سوویت یونین کے ہاتھوں میں۔ 1948 میں نارتھ کوریا کا پہلا رہنما بنا کم il سونگ، اور اس کے ساتھ شروع ہوئی ایک ایسی بادشاہت جو آج تک ختم نہیں ہوئی۔ کم il سونگ، کم جونگ il، کم جونگ ان، تینوں نسلوں سے یہ خاندان نارتھ کوریا پر راج کر رہا ہے، اور ہر نسل نے اپنے لوگوں کو آزادی کے بجائے خوف دیا۔ پروپیگنڈا، جھوٹ جو حقیقت بن گیا۔ نارتھ کوریا میں خبر نام کی کوئی آزاد چیز نہیں۔ ہر اخبار، ہر چینل، ہر ریڈیو حکومت کے زیر اثر ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کم خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔ اسکولوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کم il سونگ نے سورج کو طلوع کیا اور کم جونگ ان آسمانوں سے اترا ہوا رہنما ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جھوٹ سچ بن جاتا ہے اور سچ بولنے والا غدار۔ عوام کی زندگی خاموشی کا قید خانہ۔ نارتھ کوریا کے عام شہریوں کی زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، بھوک، خوف اور بقا کی جنگ۔ بجلی کا اصول نایاب ہے، انٹرنیٹ صرف چند حکومتی اہلکاروں کو دستیاب ہے۔ عام لوگ غذائی قلت، غربت اور پابندیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق نارتھ کوریا میں لاکھوں لوگ آج بھی لیبر کیمپوں میں قید ہے۔ یہ کیمپ گلوک کہلاتے ہیں، جہاں انسانیت اپنی آخری سانس لیتی ہے۔ قیدیوں سے دن رات جبری مشقت کروائی جاتی ہے، انہیں بھوکا رکھا جاتا ہے اور ذرا سی غلطی پر گولی مار دی جاتی ہے۔ سرحدوں کے پار ایک قید دنیا۔ دنیا کے کسی اور ملک میں داخل ہونا آسان ہے مگر نارتھ کوریا میں داخل ہونا یا وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ جو لوگ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں انہیں غدار وطن قرار دے کر یا تو مار دیا جاتا ہے یا ان کے پورے خاندان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ چند خوش نصیب جو چین کے راستے بھاگ نکلتے ہیں دنیا کے سامنے اپنے زخموں کی داستان سناتے ہیں۔ ایک بھاگی ہوئی خاتون نے کہا، ہم نے سنا تھا کہ باہر کی دنیا میں کانا روز ملتا ہے، ہمیں یقین نہیں آیا کیونکہ ہمارے لیے وہ خواب جیسا تھا۔ حکومت کی گرفت، ہر سانس پر نگرانی۔ نارتھ کوریا میں ہر شہری حکومت کی نگرانی میں ہے۔ فون کالز، گفتگو، حتیٰ کہ چہرے کے تاثرات بھی مانیٹر کیے جاتے ہیں۔ ایک غلط مسکراہٹ، ایک غلط الفاظ اور آپ کا انجام غائب ہو جانا ہوتا ہے۔ ہر شخص دوسرے سے خوفزدہ ہے کیونکہ کوئی نہیں جانتا اگلا مخبر کون ہو سکتا ہے۔ یہ نظام لوگوں کو نہیں خیالات کو قید کرتا ہے۔ ایلیٹ کلاس، عیش و عشرت کے جزیرے۔ جہاں عوام بھوک سے مر رہی ہے وہیں دارالحکومت میں ایلیٹ کلاس یعنی فوجی افسر اور حکومتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے۔ کم جونگ ان کے لیے خاص محل، درجنوں گاڑیاں، شراب، کانے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جہاں ایک طرف بچے گھاس کھا رہے اور دوسری طرف رہنما مہنگی شراب کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔ ایٹمی طاقت کا جنون۔ دنیا نے کئی بار نارتھ کوریا کو بات چیت کی دعوت دی مگر کم جونگ ان کے لیے طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اس کے ایٹمی تجربات دنیا کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار عوام کی نہیں بلکہ حکومت کی بقا کے لیے ہے کیونکہ نارتھ کوریا کی معیشت کمزور ہے، لیکن ایٹمی خطرہ اسے ناقابل نظر انداز بنا دیتا ہے۔ ایک خاموش پکار۔ نارتھ کوریا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا اکثر دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی ہے۔ یہاں انسانیت قید ہے، الفاظ پابند ہے اور امید بس ایک خواب۔ لیکن یاد رکھو، خواب کبھی مرتے نہیں۔ ایک دن نارتھ کوریا کے لوگ سورج کو بغیر خوف کے دیکھیں گے اور شاید پہلی بار آزاد سانس لیں گے۔ یہ تھی نارتھ کوریا کی حقیقت، ایک ایسا ملک جہاں زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک لفظ ہے، اتحاد۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آزادی سب سے مہنگی چیز ہے جسے خریدنے کے لیے لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔